وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله الأمر من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام اے عمر بن خطاب تیری جان و منزلت کی قسم، اے عمر بن خطاب تیری جان و منزلت کی قسم، تیری شان کا ڈنکا پورے عالم میں بجا کے چھوڑوں گا، جلتے ہیں جو تیرے نام سے ملحد و زندیق میں انہیں جلا کے چھوڑوں گا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل سر تکریم گلشن قادریہ کے مہکتے چہکتے پھولوں، آج کی اس ہفتہ وار مجلس اصلاح البیان کے اندر جس مبارک عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، وہ عنوان ایسا عنوان ہے جس مبارک عنوان پر میں ادنا سا طالب علم کیا گفتگو کروں گا، ہاں لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ پیش نظر چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ رب العالمین یزل کی ذات عالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کئی طریقے سے فضیلت حاصل فرمائی ہے، فضیلت دی ہے۔ یہ وہ محترم مہینہ ہے جو اشہر حرم میں سے ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کو روزے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، ذوالحجہ کو حج کی وجہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یوم عاشورہ کی وجہ سے یعنی 10 محرم الحرام کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک جماعت ایسی عطا فرمایا کہ وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کو اعلیٰ چنا، اس کے لیے جو جماعت چنی وہ صحابہ کی جماعت اعلیٰ جماعت چنی۔ فرمایا صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جو ایمان میں بے مثال ہے، جو دین میں بے مثال ہے، جو امانت میں بے مثال ہے، جو دیانت میں بے مثال ہے۔ جب یہ تمام پر صفات حمیدہ رب العالمین یزل نے صحابہ میں دیکھی تو جماعت صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر صحابہ نے بھی اللہ کے انتخاب کی ایسی لاج رکھی کہ پھر گردنیں تو کٹ گئی، لیکن تاریخ کو ایسا عمل پیش نہیں کر سکتی جس کو صحابہ نے محفوظ نہ کیا ہو۔ پیغمبر کا کلمہ کیا تھا، صحابہ نے محفوظ کیا۔ پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، صحابہ نے محفوظ کیا۔ پیغمبر نے غسل کیسے کیا، صحابہ نے محفوظ کیا۔ وضو کیسے کیا، صحابہ نے محفوظ کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی، صحابہ نے محفوظ کیا۔ حضور بدر میں گئے، صحابہ تھے، احد میں گئے، صحابہ تھے، خندق میں گئے، صحابہ تھے۔ جہاں گئے حتیٰ کہ اگر آقا غار میں ہے 7 صحابہ ہیں، اگر آقا مزار میں ہے تو 7 صحابہ ہیں۔ تو پھر جن صحابہ نے آپ علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، پھر انہیں صحابہ کے خاطر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کو پکڑ لو گے تو راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو بات یہ نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابی تھے، یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ وہ صحابی ہے جو خلفائے راشدین میں سے ثانی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو داماد رسول جو داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ صحابی ہے جو آپ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ کئی اعتبار سے ان کو مرتبہ حاصل ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے
آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور دوسری طرف فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کیا ہو گیا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پیغمبر کیا ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتے، اگر میرے بعد کوئی کسی نبی نے آنا ہوتا تو میرے بعد جو رسول ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنا ہی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لیکن دیکھیں نبی نہیں آنا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر بن خطاب کون تھے؟ یہ وہ ہے فرمایا کہ جب چلتے تھے کفار، جب مسلمان نہیں تھے اس وقت جس وقت مسلمان نہیں تھے تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مشرکین مکہ سے ڈرتے تھے، لیکن فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے، حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کر دیا تھا، فرمایا یا رسول اللہ ہم بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا علیہ السلام نے اے عمر تیرے تو کیا ہے برادری والے ہیں، تیرے قوم محلے والے ہیں، یہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے، بیت اللہ میں ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں جو کیا ہے مراد پیغمبر بھی ہیں اور جن کو چوائس کرنے والے کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کیا کیا چنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا مینار پکڑ کر یہ دعا کی اللہم اعز الاسلام بعہد الاولین عمر بن خطاب اور عمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو شہرت دے، اسلام کو سارے عالم میں عام کر دے۔ کس کی وجہ سے؟ فرمایا دو عمران میں سے ایک کی وجہ سے، یا عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ سیاہ تھا وہ کالا تھا، وہ سیاہ تھا کالا تھا، دوسری طرف عمر بن خطاب کو دیکھا، فرمایا وہ پاک تھا، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، اللہ نے چن لیا، جب چنا پھر آ کر اعلان کیا اے لوگوں ایسے تم میں سے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہتا ہو تو آئے اور میں عمر بن خطاب اس شخص کا سر قلم کر دوں گا جو ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے ہو۔ تو عمر بن خطاب وہ عمر بن خطاب ہے، فرمایا دریائے نیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب کیا تھا، جب آپ کا دورہ خلافت آیا تو اس وقت کیا تھا دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، اور اس کا راز تھا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اس کے اندر کمواری لڑکی کو زیور پہنا کر اس کے اندر ڈالا جاتا تو پھر وہ دریائے نیل اپنی روانی شروع کرتا، لیکن عمر بن خطاب کے پاس اس وقت کے جو گورنر تھے انہوں نے خط لکھا عمر بن خطاب کے پاس اور کہا کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، پانی کی قلت ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے خط لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا اور خط کے اندر یہ الفاظ لکھے اے دریائے نیل اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے چلتا ہے تو پھر چل۔ فرمایا کہ دریائے نیل چل رہا ہے اور ایسا چل رہا ہے کہ آج تک کیا ہے رکا نہیں ہے، آج تک رکا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب وہ عمر ہے، فرمایا کہ جب کیا آیا مکہ کی مدینہ کی دھرتی کے اندر زلزلہ آیا تو کیا کیا حضرت عمر بن خطاب نے اپنا درہ پکڑا اور زمین پر بے مارا اور کہا کہ اے زمین کو مخاطب ہو کر یہ جملہ فرمایا اے زمین کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ تو زلزلہ کیا ہو گیا؟ وہی تھم گیا۔ یہ وہ عمر تھے جو 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ آج تو کیا ہوتا ہے کوئی ایک ملک کا ایک شہر کا وزیر اعظم یا کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے، لیکن فرمایا عمر بن خطاب جو تھے وہ 22 لاکھ مربع میل یعنی کہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عدل عادلانہ نظام نافذ کیا
किया था, आदिलाना निजाम नाफिज किया था। लेकिन देखो आज क्या करते हैं, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, मुहर्रम हराम का महीना जब शुरू होता है, हज़रत हुसैन की शहादत पर टीवी पर देखो, वीसीआर पर देखो, जहाँ देखो इंटरनेट पर देखो, हज़रत हुसैन की शहादत का बयान किया जा रहा है। हालांकि उनकी शहादत 10 मुहर्रम हराम को है। इससे कबल देखे तो ये मुहर्रम हराम को जिसकी शहादत है वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हम हज़रत हुसैन की शहादत पर तो क्या करते हैं, बाद हम बयान करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना जो उनका उसूल और ज़वाबित है उसके तहत हज़रत हुसैन की शहादत का बयान करते हैं। लेकिन उमर बिन खत्ताब की शहादत को आज हम भूल गए हैं। खुदारा उमर बिन खत्ताब जैसा अजीम इंसान, ऐसा आदिलाना निजाम नाफिज करने वाला दुनिया के अंदर न आया है, न आज तक आया है, न आखिर तक क़यामत तक कोई आएगा। उमर बिन खत्ताब की अजमत को सलाम कि जिसने क्या किया, ऐसे ऐसे काम किए। फरमाया अपने दौरे खिलाफत के अंदर 9,000 मस्जिदें, जामिया मस्जिदें बनाई जिनके अंदर जुमा होता था। हत्ता क्या आता है कि दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर आपने जो क्या क्या हुआ था, जिनको नाफिज किया हुआ था, वहाँ पर जो साहबी रसूल थे उनकी जो है बारगाह के अंदर आते, वो 18,000 लोग उनके दर से हदीस के लिए सुनने के लिए आते थे। 18,000 लोग आते थे। तो कैसा निजाम नाफिज किया। आज हम क्या उमर बिन खत्ताब की शहादत को भूल के ये वैसे फरमाया, इनके जो शहादत हुई वो भी मुसल्ला रसूल पर हुई। कि क्या आता है, अबू लुलु मजूसी आता है, आपको एक दफा अंदर सवार करता है, दूसरी तीसरी दफा करता है। आप जब आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो आप पीछे हजरत जो है एक साथी खड़े होते हैं, हजरत अब्दुल्लाह उनको आगे करते हैं, वो नमाज मुकम्मल करते हैं। हत्ता कि क्या हो जाते हैं, आप इस दुनिया से क्या जान शहादत पी कर इस दुनिया से विशाल कर जाते हैं। लेकिन हमें ये दर्श दे गए कि लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को पहचानो, उनकी कदर करो, उनके सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह ताला से दुआ है।